بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في موضع آخر: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا اور دنیا کے سارے اسباب فانی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا اور اہل دنیا کی فنائیت کے فیصلے مقدر ہیں. کب اللہ کی طرف سے کس کا وقت آ جائے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان بہت سی پلاننگ کرتا ہے، بہت سی تدبیریں کرتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں ایسی رہائش گاہیں بنانی ہے، ہمیں ایسی سڑکیں بنانی ہیں، ہمیں ایسے مکانات تعمیر کرنی ہیں. یہ انسان کی اپنی ذاتی تدبیریں ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ اسباب مہیا کرتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ اس کے دنیا سے جانے کا ہو چکا ہوتا ہے، اور سارے اسباب، ساری چیزیں چھوڑ کر کے انسان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یاد رکھیے، جب موت کا وقت آ جائے گا، کسی کی بھی موت کا وقت آ جائے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر انسان کی موت آئے گی. چاہے انسان لاکھ کوششیں کر لے موت سے بچنے کی، موت سے بچنے کے لاکھ اسباب اختیار کر لیں، لیکن اس کی ساری تدبیریں اور اس کے سارے اسباب فیل ہو جائیں گے، اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہے گا. انسان یہ کہتا ہے، انسان یہ کوششیں کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اگر ایسا کر لیا جاتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیا جاتا، یوں ہو جاتا. یہ انسان کی تدبیریں ہیں، انسان کی یہ تدبیریں ہیں. فیصلہ اللہ کی طرف سے جب کسی کے بارے میں ہو چکا ہوتا ہے تو ساری تدبیریں دھری کی دھری رہتی ہیں. کیا ہم لوگوں کا روز کا مشاہدہ نہیں ہے کہ دو شخص بیمار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی ڈگری کا ڈاکٹر ہے، ایک ہی کمپنی کی دوا ہے، ایک ہی پاور کی دوا ہے. وہی دونوں مریض ایک دوا کھا کر کے گھر آ رہا ہے، ایک دوا کھا کر کے قبرستان جا رہا ہے. یہ تو روزانے کا مشاہدہ ہے. روز آنے کا یہ مشاہدہ ہے کہ اتنی ہی پاور، اتنی ہی اسی ہی ڈاکٹر، اسی ہی کمپنی کی بنی ہوئی دوا ایک آدمی کھا کر کے گھر آ رہا ہے اور ایک آدمی کھا کر کے قبرستان جا رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے جانے کا وقت لکھ دیا ہے، دوا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور ڈاکٹر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور دواؤں کی طاقت بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. بہرحال جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا اس کے جانے کا تو وہ جا کر کے رہے گا. دنیا کے لوگ اس کو اب بچا نہیں سکتے، لیکن جس کے جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے،
اس کے جانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ لاکھ دنیا والے چاہیں کہ وہ چلا جائے، وہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو روزانے کا مشاہدہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی تیاری کیا ہے؟ وہ اعمال انسان اختیار کرے جن اعمال کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے اعمال اگر انسان اختیار کرتا ہے تو جب موت کا فرشتہ وہ سامنے دیکھے گا تو روح اس کی فرشتوں کا استقبال کرے گی، اور فرشتے بھی اس کو بشارت دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اب لوٹ اپنی رب کی طرف، چل اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں؟ خوشی خوشی، ہنسی خوشی اپنے رب کی طرف چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو اللہ فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں میں اب شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب نیک لوگوں کے پاس فرشتہ آتا ہے تو خوشخبری لے کر کے، بشارت لے کر کے آتا ہے، اور جانے والے کی روح بھی فرشتوں کا استقبال کرتی ہے۔ روح کہتی ہے کہ میں کتنے دن سے تمہارا منتظر تھی کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں۔ فرشتے آ کر کے بشارت دیتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں اس کو باتیں بتاتے ہیں۔ روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے پھڑپھڑانے لگتی ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور نیک بندے کی روح اس کے جسم سے اس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے جیسے گدھا ہوا آٹا ہو اور اس میں کوئی بال چپکا ہو، اس بال کو آسانی کے ساتھ انسان کھینچ لیتا ہے۔ ایسے ہی نیک، فرما بردار، اچھے اعمال کرنے والے افراد کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، لیکن جب کوئی نافرمان ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو روح اس کو دیکھ کر کے بدن میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے مارتے ہیں اور جبراً اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق، کافر اور گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کہ ریشم کا ایک گٹھر رکھا ہو، ریشم کا ایک گٹھر رکھا ہو اور ٹہنی دار اور کانٹے دار ٹہنیاں اس پر لپیٹ دی جائیں اور پھر اس کو کھینچا جائے۔ رگ رگ میں ایسی درد ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان تڑپ اٹھتا ہے، لیکن وہ فرشتے جو مامور ہیں اللہ کی طرف سے ذرہ برابر اس کے ساتھ نرمی نہیں کرتے۔ ان کو جس چیز کا حکم دے دیا جاتا ہے وہی حکم کر بجا لاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اس دار فانی سے جانا ہے دار بقا کی طرف، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاریاں کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جن اعمال کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ جب ہم رب کے دربار میں پہنچیں
وہاں کسی طریقے کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ والے لوگ، تم اب چلو اپنے رب کے پاس ہنسی خوشی، نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے رب کے پاس جاؤ۔ رب کہے گا میرے نیک بندوں میں آؤ، شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو خطبے کے اندر میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ، ساعت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے جو سیکنڈوں سے بھی کمتر ہوتا ہے، یعنی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے اسی وقت پر انسان کی موت آ کر کے رہے گی۔ ایک مقام پر قرآن نے بیان کیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان منافقین سے کہہ دیجئے، منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تمہیں آ پکڑے گی، یہ موت تمہیں آ پکڑے گی، موت سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک دنیا کے اندر بڑے بڑے پہلوان آئے جن کی شجاعت و بہادری کے ڈنکے دنیا میں بجا کرتے تھے، کیا انہوں نے موت کو شکست دی؟ کیا موت کو انہوں نے شکست دی؟ گزشتہ ہفتے ہم نے بتلایا تھا کہ قوم ثمود اور قوم عاد، قوم ارم، یہ ایسی طاقتور قومیں دنیا کے اندر تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسی قوم ہم نے پہلے نہ پیدا کی نہ بعد میں پیدا کریں گے، اتنی طاقتور قوم تھی۔ کیا اس قوم نے موت کو شکست دیا؟ موت کو شکست دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، موت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ موت سب کی شہ رگ تک پہنچ کر کے رہے گی، سب کی روح کھینچے گی، سب کی روح اس کے جسم سے نکالے گی، لیکن بڑے سے بڑا پہلوان بھی موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے منافقین سے کہ تم جس موت کے ڈر سے جہاد میں جانے سے کترا رہے ہو کہ جہاد میں جائیں گے ہماری تعداد کم ہے، وہاں ہم مارے جائیں گے، وہاں ہم مارے جائیں گے، تو یاد رکھیے تم اگر گئے جاؤ یا نہ جاؤ، آرام دہ بستروں پر رہو اور اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ اپنی مضبوط پناہ گاہوں میں تم چھپ جاؤ، مضبوط پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ تو بھی موت کا خوفناک پنجہ تمہاری شہ رگ تک پہنچ کر رہے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جنازہ آگے ہو کے ساتھیوں سے کہتا ہے، جنازہ آگے ہو کے ساتھیوں سے کہتا ہے چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہوں۔ یہ پیغام دیتا ہے جنازہ کہ میں تو آگے آگے چل رہا ہوں، لیکن جس مقام پر مجھے لے کر کے جا رہے ہو اسی مقام پر سب کو آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی ایسے ہی آنا ہے، کل تمہیں بھی آنا ہے۔ یہی پیغام جنازہ دیتا ہے۔ جنازہ آگے ہو کے ساتھیوں سے کہتا ہے، جنازہ آگے ہو کے ساتھیوں سے کہتا ہے چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہوں۔
رہنما جہاں جاتا ہے، سردار جہاں جاتا ہے، سارے لوگ وہیں جاتے ہیں۔ تو اس وقت جنازہ رہنما بن کر کے جا رہا ہے اور یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہے، چلے آؤ میرے پیچھے، تمہیں بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر اس مقام کے لیے ہم نے تیاریاں کیا کی ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ رات ہی میں حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حدیث آئی، ایک قبر کے احوال وغیرہ کے بارے میں احادیث دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ جب قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے نہایت سیاہ خوفناک شکل و صورت والے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ گویا آگ کے انگارے ہوں، آگ برس رہی ہو۔ ان کے ناخن نہایت بڑے بڑے ہوتے ہیں، قبر کی مٹی کو ہٹاتے ہوئے، اور ان کے بال آسمان سے لے کر کے زمین تک نظر آتے ہیں۔ یعنی اسی بھیانک اور خطرناک شکل و صورت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ کر کے ہی بے ہوش ہو جائے، انسان دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے۔ آج کل انسان ایک سائے سے ڈر جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا وہاں جانے کے ارے ڈر لگ رہا نہیں جائیں گے۔ سوچئے قبر کی تاریکی میں وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، منکر نکیر کی خوفناک اور دہشت زدہ صورتیں ہوں گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کیا، سارا مجمع دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنی زور زور سے صحابہ رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ہم نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے کہا کہ اللہ تمہاری عمر میں، تمہارے مال و دولت میں، تمہارے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ الفاظ میں نہیں سن سکی۔ تو ان صاحب نے کہا ہے تم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر سب سے عظیم فتنہ دجال ہوگا کہ انسان اس کے فتنے کو دیکھ کر کے حواس باختہ ہو جائے گا، اس کے قریب کا فتنہ قبر کا ہوتا ہے۔ فتنہ کے معنی آزمانے کی، تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری قبروں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ قبر میں ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھے گا۔ تو منکر نکیر کی یہ خوفناک شکل و صورت کو دیکھ کر کے ہی مردہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوفناک شکل و صورت ان کی ہر مومن اور ہر نافرمان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کے لیے اس لیے اس کو آزمایا جاتا ہے اس کی قبر میں، جو دنیا کے اندر صرف اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے خوف زدہ تھا اور کسی چیز سے دنیا کے اندر نہیں ڈرتا تھا، وہ وہاں بھی منکر نکیر کی ڈراؤنی شکل و صورت سے نہیں ڈرے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں مردے کو، اور لوگ وہاں سے چلتے ہیں، تو مردہ لوگوں کے جوتوں کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ یعنی چلنے کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو مردہ سنتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں،
کہ جن کا جب انتقال ہوا عرش ہلنے لگا، ان کے انتقال پر عرش الہی ہلنے لگا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، ان کے جنازے کی نماز میں 70,000 ملائکہ شامل ہوئے۔ کس کے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شامل ہوئے۔ صحابہ جیسی نورانی و مقدس جماعت تو ہے ہی، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے امام ہیں، لیکن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو قبر ان کو دبوچنے لگی، قبر ان کو دبوچنے لگی۔ سوچنے کا یہ مقام ہے کہ جن کے انتقال پر عرش الہی ہلنے لگا، جن کے انتقال پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کر رہے ہیں، جس کے جنازے کی نماز صحابہ جیسی مقدس جماعت پڑھ رہی ہے، اور جس کے جنازے کی امامت امام الانبیاء خاتم النبیین خلاصہ کائنات تاجدار بطحہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر انہیں دبوچنے لگتی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے صحابہ کی جتنے مدفون وہاں پر دفن میں شریک تھے، سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر کے زور زور سے پڑھنے لگتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر نے دبوچنا بند کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کئی جنازے میں شریک ہوئے دفن میں، لیکن کبھی آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس قسم کے کلمات آپ نے زور سے نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس بھائی جس کے انتقال پر عرش الہی ہل اٹھا، جس کے انتقال پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شامل تھے، قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو دبوچنے لگی۔ تو میں نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کی، اللہ کی تکبیر پڑھنا شروع کی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹالتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ کلمات میں نے کہنا شروع کیا تو قبر وہیں رک گئی اور رفتہ رفتہ اپنی مقام پر پہنچ گئی، اپنی مقام پر پہنچ گئی۔ تو اس حدیث پاک سے ایک چیز کا اور ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جنازے میں شریک ہوئے، دفن کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو اور اللہ سے اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ دو روایتیں ہوئیں، ایک پہلی روایت اور ایک اس سے ایک بہت اہم مسئلہ حل ہو گیا کہ مردے کو ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں انہیں بار بار اس بخاری و مسلم کی روایت پر غور کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو کہتے ہیں مردے کوئی ثواب نہیں پہنچتا انسان کی طرف سے، کوئی ثواب نہیں پہنچتا، منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ سے؟ اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اس کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اور پہلی وہ روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبحان اللہ اللہ اکبر اور آپ کے ساتھ صحابہ نے پڑھی تو قبر نے دبوچنا بند کر دیا۔ تو آپ کے کلمات سے، صحابہ کے کلمات سے مردے کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
ایسے ہی جو بھی چیز پڑھ کر کے بخشی جائے یا مردے کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے اس کا ثواب یقینی طور پر پہنچتا ہے، یقینی۔ اور اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے واقعات ہیں ذخیرہ احادیث میں۔ بہرحال تو قبر کا بھیانک منظر بہت سخت منظر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جس طریقے سے فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اسی کے قریب قریب تمہارے لیے قبر کا فتنہ ہوگا، اس میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور جب فرشتے آتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذی القبر اذا اذی المیت فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ ویجلسانہ، وہ فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، ویسألان، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا، ماذا تقول بہذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور مقدس چہرہ دکھلایا جاتا ہے، فرشتے اشارہ کر کے کہتے ہیں ماذا تقول بہذا الرجل، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتے تھے۔ اگر وہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے گیا ہے، تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے، جب فرشتے کہتے ہیں رب من ربک، تیرا رب کون، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، مردہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جب پوچھتے ہیں ماذا تقول بہذا الرجل، ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے ھذا نبینا محمد الرسول اللہ هو عبد اللہ ورسولہ، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تینوں سوالوں کا جب جواب دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے نے سچ کہا، لہٰذا اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دو، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، اور اس سے کہہ دو نم کنومت العروس، تو سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اب تجھے قیامت سے پہلے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ لیکن جب قبر میں دفن ہونے والا گنہگار ہوگا، تینوں سوالوں کے جواب میں ایک لفظ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون، میرا دین کون، میرا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتا، یہ کون صاحب ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے فرشتوں، اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا، لہٰذا اس کے لیے جہنمی لباس پہنا دی جائے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیے جائیں، اور اس پر ایک اندھا بہرا گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، 70 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب حدیث پاک کے اندر بیان کیا، سب حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ تو قبر کا منظر میرے دوستو بڑا بھیانک منظر ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاریاں کرنی ہیں، ہم وہ اعمال اختیار کریں جن اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، فرشتے ہماری روحوں کا استقبال کر رہے ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الرحمن علم القرآن